بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کی بڑی کارروائی، صہیونی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج کی وحشیانہ جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ لبنان نے صہیونی علاقوں اور صہیونی فوجی اڈوں پر میزائل داغے اور خاص طور سے المطلع علاقے کو نشانہ بنایا، جس سے اس پورے علاقے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ لبنان کا ایک میزائل روش خنکرہ پر لگا اور خطرے کا سائرن بھی نہیں بجا۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے میزائل حملوں کے نتیجے میں پورے خطے میں خاموشی چھا گئی۔ روس پر حملے کے لیے یوکرین میں امریکہ کے F-16 جنگی طیارے تعینات۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا ہے کہ امریکی F-16 لڑاکا طیارے یوکرین میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسپین کے وزیر اعظم نے یوکرین اور غزہ کے تعلق سے نیٹو پر دوہرا معیار اختیار کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا ہے کہ F-16 جنگی طیارے یوکرین میں تعینات ہوں گے۔ اس امریکی عہدیدار نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا کہ کتنے F-16 جنگی طیارے یوکرین بھیجے جائیں گے اور وہ کس وقت روسی فوجیوں کے خلاف انجام پانے والی کارروائیوں میں حصہ لیں گے۔ اسرائیل اور لبنان حزب اللہ کے درمیان تصادم تواتر سے جاری۔ اسرائیل اور لبنان حزب اللہ کے درمیان تصادم تسلسل سے جاری ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں 5 دیہاتوں پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس نے لبنان کے جنوب سے اسرائیلی فوجی اڈے کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ مزید برآں لبنان سے اسرائیل کے شمال میں کئی راکٹ بھی فائر کیے گئے اور علاقے میں سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی فوج کی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایک 33 سالہ ریزرو فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل اور غزہ کی جنگ ختم ہونی چاہیے، جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ اب ختم ہو جانی چاہیے اور جنگ کے بعد اسرائیل کو علاقے پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل اور حماس دونوں نے اس کے جنگ بندی کے لائحہ عمل سے اتفاق کیا ہے، لیکن بدستور خلا بھی باقی ہے۔ جو بائیڈن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل اور حماس دونوں اب اس لائحہ عمل پر متفق ہیں، اس لیے میں نے تفصیلات طے کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو اس علاقے میں بھیجا ہے۔ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو پائی، حماس نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حماس کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر دیے گئے بیان میں اسرائیل کے ساتھ بلا واسطہ مذاکرات کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک ثالثوں کی جانب سے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مذاکرات میں کسی پیش رفت کے حوالے سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے مذاکرات کے اس دور کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح سست روی کی پالیسی پر عمل درآمد کیا، لیکن فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتیں اس جال میں نہیں آئیں گی۔ بھارتی کسان ایک مرتبہ پھر مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے تیار۔ بھارت میں کسان ایک مرتبہ پھر مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کسان مورچہ کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں 17 ریاستوں سے کسانوں کے 150 نمائندوں نے شرکت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں کسانوں سے متعلق مسائل پر حکومت کے خلاف ایک بڑے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ کسان رہنماؤں نے اس موقع پر کہا کہ وہ کسانوں کے مفاد کے لیے تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ علاوہ ازیں تمام ریاستوں میں کسان تنظیموں کو مزید فعال اور مضبوط بنایا جائے گا۔ نیٹو کا چین پر روس کی مدد کا الزام، بیجنگ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ نیٹو اتحاد کے ممالک چین کے خلاف کسی طرح کی محاذ آرائی سے باز رہیں۔ وانگ ای نے یہ باتیں اپنے ڈچ ہم منصب کے ساتھ فون کال کے دوران کہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا یہ بیان واشنگٹن میں نیٹو کے سربراہوں کی سمٹ کے اختتام پر جاری اعلامیے کے بعد آیا ہے، جس میں یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی اہم باتیں کی گئی ہیں۔ کینیا میں ٹیکسز کے خلاف عوامی احتجاج پر کابینہ تحلیل۔ مشرقی افریقی ملک کینیا میں ٹیکس میں اضافے اور حکومتی اخراجات میں اضافے پر عوامی طاقت نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کینیا میں سخت عوامی احتجاج پر صدر ولیم روٹو نے کچھ وزراء کو چھوڑ کر اپنی تمام کابینہ تحلیل کر دی۔ مرکزی کابینہ، سیکرٹری وزیر خارجہ اور نائب صدر معطل نہیں ہوں گے۔ صدر نے عوامی مشاورت سے وسیع البنیاد حکومت بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کینیا میں اضافی ٹیکسوں اور حکومتی اخراجات کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ G7 گروپ کی اسرائیلی فیصلے کی سخت مذمت۔ گروپ آف 7 کی بڑی جمہوریتوں کے وزراء خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بستیوں کو توسیع دینے کے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امن کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 5 چوکیوں کو قانونی حیثیت دینے، 3 نئی بستیاں قائم کرنے اور وسیع اراضی پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ G7 میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، جرمنی اور اٹلی شامل ہیں۔ گروپ نے اس اقدام کی مذمت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ شہر کو خالی کرنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایسے میں اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے رہائشیوں کو خبردار کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پمفلٹ پھینکے ہیں، جس میں انہیں غزہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے پھینکے جانے والے پمفلٹ میں غزہ کے مظلوموں کو کہا گیا ہے کہ وہ متعین کیے گئے راستوں سے نکل جائیں، اور ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں خطرناک لڑائی جاری رہے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کے بعد امریکہ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ سے تعلقات کو بھارت بیکار نہیں سمجھ سکتا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کے بعد امریکہ نے سخت رد عمل دیا ہے۔ امریکی سفیر نے ڈیفنس نیوز کنکلیو میں اسٹریٹجک خود مختاری کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے تعلقات کو بھارت بیکار نہیں سمجھ سکتا۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ بھارت امریکہ تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ امریکہ کو بیکار سمجھا جائے۔ امریکی سفیر نے مزید کہا کہ بھارت اپنی اسٹریٹجک خود مختاری پسند کرتا ہے، لیکن تنازع میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ غزہ کی سرحدوں پر اسرائیلی اجارہ داری نیتن یاہو کی مشروط جنگ بندی پر آمادگی۔ تل اویو سے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان سرحدی پٹی پر اسرائیل کی اجارہ داری جنگ بندی کی شرائط میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحدی پٹی پر اسرائیلی اجارہ داری کا مقصد غزہ کی پٹی میں حماس کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے معاہدے پر تیار ہیں، تاہم حماس کی شرائط اسرائیل کی بقا کے لیے خطرناک ہیں۔ فلسطین میں جامع اور پائیدار امن تک نیٹو میں اسرائیل سے تعلقات قبول نہیں کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ نیٹو کے لیے ممکن نہیں کہ اسرائیلی انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ فلسطین میں جامع اور پائیدار امن تک نیٹو کے اندر اسرائیل سے تعاون قبول نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یورپی یونین کا ایکس پر مختلف قوانین کی خلاف ورزی کا الزام۔
एलन मस्क के ज़ेर मलकियत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से ऑनलाइन मवाद से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। यूरोपीय कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक्स के वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट्स को सार्फिन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोपीय रेगुलेटर्स की जानिब से बताया गया है कि सार्फिन को ये धोखा हो सकता है कि एक्स पर ब्लू टिक वाला अकाउंट मुस्तनद है, जबकि हकीकत यह है कि हर फर्द पैसे देकर अपना अकाउंट वेरीफाइड करवा सकता है। बयान के मुताबिक ऐसे शवाहिद दरियाफ्त हुए हैं जिनसे अंदिया मिलता है कि कुछ अफराद की जानिब से इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने 6G कम्युनिकेशन के लिए दुनिया का पहला फील्ड टेस्ट नेटवर्क तैयार कर लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तजर्बाती नेटवर्क से ये बात सामने आई है कि सिमेंटिक कम्युनिकेशन मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6G की ट्रांसमिशन सलाहियत हासिल कर सकती है। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक सेमिनार में अपने इस तजर्बाती नेटवर्क की तफसीलात पेश की हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात जीतना दुनिया के लिए तबाही का बायस होगा। जो बाइडन अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आमराना लोगों से वाबस्तगी रखते हैं, इनका जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने से एक बार फिर इनकार कर दिया। कहते हैं सदारती इंतखाबात के लिए सबसे ज़्यादा अहल उम्मीदवार हूँ। उन्होंने कहा है कि जो काम शुरू किया है वो मुकम्मल करके जाऊँगा और इंतखाबात के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद हूँ। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर की कदर में 11 पैसे की कमी हो गई। डॉलर 278 रुपये 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक डॉलर की कदर में 10 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक जुमेरात को कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 278 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गया। ये नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUI को अलाट की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को 77 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की थीं। मुतनाज़ा नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें शामिल हैं। तूफानी बारिश से लाहौर डूब गया। मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई अलर्ट जारी। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में तूफानी बारिशों के बाद सड़कें गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी, जबकि लेस्को के 177 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स की ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।